بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب کی جو کسٹڈی ہے اس کے مسئلے پہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے ہے، اور اڈیالہ جیل میں اس وقت دونوں جو پولیسیں ہیں، یہ کہ اسلام آباد کی پولیس اور پنجاب کی پولیس، ان کی گاڑیاں بھی موجود ہیں اور وہ آمنے سامنے ہیں اور دونوں کسٹڈی لینا چاہتے ہیں۔ پیمز کی ایک ایمبولینس بھی وہاں پہ موجود ہے، اور ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ شہباز گل اسلام آباد آئیں گے یا ان کو راولپنڈی کے کسی ہاسپٹل میں بھجوایا جائے گا۔ تو اگر اسلام آباد کی ایک عدالت کے جج نے ان کی کسٹڈی دوبارہ اسلام آباد پولیس کو دے دی ہے تو کیا پنجاب حکومت ریفیوز کر سکتی ہے؟ یہ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے اور قانونی معاملہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف ایک بہت سنگین قسم کا الزام عائد کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انڈین کولیبوریشن کے ساتھ پنجاب پاکستانی فوج کے جو افسران ہیں ان کے خلاف انہوں نے کوئی مہم چلائی۔ تو اس پر ہی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی، اور جناب شعیب شاہین صاحب جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور شہباز گل صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ احسن اقبال صاحب، شہباز گل صاحب کا ایشو ہے، یہ ایک قومی نہیں بلکہ اب بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے، اور وفاق اور پنجاب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر ہم جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سنگین ہے، اس پر ذرا بات کر لیں۔ سنیں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے۔ جب قوم سوگوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے، یا ان کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے، وہ بھی کر رہے تھے کہ وہ ایک سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائیں پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاک فوج پہ جب اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب نے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سنیں۔ خان کو قابو کرنے کے لیے یہ شہباز گل کو جو ابھی تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور پاکستان فوج ان کا آپس میں کسی طریقے سے تصادم کرا دیا جائے۔ پی ڈی ایم کے جو سیاستدان ہیں، میں ان کو بھی یہ بول دوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس سے سیاسی طور پہ مقابلہ کریں، ہو سکتا ہے آپ ابھی ناکام ہو جائیں، لیکن آپ سیاستدان ہیں اور سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آپ کو شاید کل موقع مل جائے، لیکن یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ اس میں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اتنا بڑا کوئی نقصان ہوگا اور آپ کی سیاست بچی رہے گی۔ اچھا احسن اقبال صاحب، اسد عمر صاحب نے شہباز گل کا معاملہ بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے الزام لگایا ہے وہ بھی ایک کوشش ہے افواج پاکستان اور پی ٹی آئی کو آپس میں لڑانے کی، اور شہباز گل کا معاملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کا تعلق انڈیا کے ساتھ جوڑنا یہ بہت زیادہ مبالغہ رہی ہے؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کا جو آپ نے کلپ سنایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف نے اور ان کی سوشل میڈیا نے جب ہیلی کاپٹر کا اندھوناک حادثہ ہوا، اس کے بعد مسلح افواج کے خلاف جو توہین امیز ایک مہم چلائی، اس میں انڈیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی ان کی معاونت ہوتی رہی، یا ایک پیج پہ تھے دونوں، انڈین اکاؤنٹس اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ایک پیج پہ آ کے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کیمپین کر رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ ایک پورا پس منظر ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جو بات شہباز گل صاحب نے کہی وہ پوری قوم نے سنی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قدر جارحانہ بیان آج تک میں نے کبھی سنا ہے کہ کوئی اوپنلی فوج کے اندر ایک قسم کی بغاوت کی دعوت دے رہا ہو، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت سیکیورٹی کا میں کہوں گا کہ بڑا چیلنج ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ ہمارا جو ایک واحد لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ قومی ادارہ ڈسپلنڈ ہے، اور اسی کے اوپر ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی انڈسپلن ہو۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ لندن کے سڑکوں کے اوپر، دنیا بھر کی سڑکوں کے اوپر مسلح افواج کے خلاف، مسلح افواج کی قیادت کے خلاف وہ نعرے لگاتے رہے کہ جو بھارت کے سوشل میڈیا سے بھی اسی طرح کے نعرے لگتے رہے؟ ایک پورا تسلسل ہے۔ عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، کبھی یہ کہتے ہیں ان کو
سراجو کیا کہتے ہیں میر صادق میر جعفر کے ساتھ کسی کا نام ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے. ایسے یعنی کہ بیانات ہیں کہ جو بندہ سن کے دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک شخص جو 4 سال وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ رہا ہو اس میں کچھ نہ کچھ متانت ہونی چاہیے، ذمہ دارانہ عمل ہونا چاہیے. تو اس لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اب مظلوم بنے اپنی غلطیوں پہ غور کرے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا حامد صاحب، دیکھیے عمران خان صاحب کوئی قانون سے بالاتر شخصیت نہیں ہے. ہم نے عدالتوں کا بھی سامنا کیا. نواز شریف وزیر اعظم تھے، نیب نے بلایا، نیب میں گئے. شہباز شریف صاحب کو جب بھی نیب نے بلایا، ایف آئی اے نے بلایا، سب نے پیشیاں بھگتیں. آج اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو جواب دہ نہیں ہیں، ہم کسی ادارے کے آگے نہیں جا سکتے، ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کو نہیں پوچھ سکتا، پاکستان کی عدالت کا آپ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان کا کوئی ادارہ آپ سے جواب نہیں لے سکتا کسی بات کا، تو آپ تو پھر کوئی بادشاہ سلامت یا شہنشاہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن شعیب شاہین صاحب، ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کھل کے آج شہباز گل صاحب کی حمایت کر دی ہے، اور انہوں نے شہباز گل کو جو دوبارہ پولیس ریمانڈ پہ بھجوائے جانے کا معاملہ ہے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور بعض اطلاعات کے مطابق انہوں نے پنجاب کی جو انتظامیہ اس کو کہا ہے کہ آپ نے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کرنا، اس کو راولپنڈی کے ہاسپٹل میں بھیجیں. لیکن دوسری طرف آج سینیٹر فیصل جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے سینٹ میں کیا کہا ذرا سنیں. جو شہباز گل ہے ان کے اوپر آپ کارروائی کریں، ضرور کریں، قانونی جو چارہ جو یہ کرے، کیونکہ انہیں وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کی ہے. کسی قسم کا اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف تو تحریک انصاف شہباز گل کا جو موقف ہے، جو اس کا سیاسی موقف ہے، اس سے اعلان لا تعلقی کر رہی ہے اور بہت زوردار طریقے سے. دوسری طرف عمران خان صاحب اس کو پولیس ریمانڈ کے لیے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ایک تضاد نہیں نظر آ رہا آپ کو اس میں؟ کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ جو اس کی سٹیٹمنٹ تھی ارسپانسبلٹی، یہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ بات تو ایک ہو گئی. لیکن کیا اس کی اپنے ہیومن رائٹس بھی ہیں؟ وہ ایک اگر سٹیزن آف پاکستان ہے یا وہ قیدی ہے تو کیا اس کے اوپر اتنا بدترین تشدد ہونا چاہیے ان حالات میں؟ جو کچھ تشدد ہوا، جس انداز میں ہوا، اور جس طرح جج صاحبہ نے آج اگر وہ آرڈر دیکھیں گے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. کل بلکہ میں نے کویشچن پٹیشن فائل کی. مین 2 گراؤنڈز تھے. ایک یہ میں نے کورٹ کو کہا، میں نے کہا جو کچھ شہباز گل نے کہا یہ ارسپانسبل تو ہو سکتی ہے بات، لیکن اصغر خان کیس ورسز جنرل مرزا ارسلم بیگ ججمنٹ اٹھائیں، اور انیتا تراب کیس، دونوں ریپورٹڈ ججمنٹ ہیں. پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 1، پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 195. سپریم کورٹ نے ایگزیکٹلی دونوں بیوروکریسی کو یہ کہا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سول بیوروکریسی کے بھی، کوئی بھی اپنے باسز کا اللیگل آرڈر نہ مانے. دس از دی لا آف دی لینڈ. میں نے کہا کہ اس ساری اسٹیٹمنٹ کو آپ اٹھا لیں، کیا کوئی افینس اس میں بنتا ہے؟ کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا، پریما فشائی ایڈمٹ کیا، اور نوٹس کر دیا ٹو دی اسٹیٹ، نیکسٹ ویک لگا دیا ہے کہ کیوں نہ اس کیس کو کویش کر دیں. دوسرا اس کے اندر اللیگلٹی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو وداؤٹ اپروول آف فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، کیس رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جو ابھی مجھے ایک قانونی نقطہ بیان کیا ہے، تو آپ کا قانونی نقطہ بھی جو فیصل جاوید کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا؟ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پولیٹیکلی سٹیٹمنٹ اگر ان کی ہے کہ جی ارسپانسبل ایٹیچیوڈ تھا ان کا، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک بات ہے، پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، نہیں کہنا چاہیے. ایک بات ہے اخلاقی طور پر نہیں کہنا چاہیے، سیاسی طور پر نہیں کہنا چاہیے. ایک ہے کہ کیا اس کی جانے والی گفتگو پی پی سی کے کسی دفعہ کی وائلیشن ہے، کرائم کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. کرائم جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پروویژن آف لا کے تحت اپنے آپ کو لانا پڑے گا. پروویژن آف لا کے تحت جب آپ اپنے آپ کو لائیں گے تو اس میں آپ دیکھیے گا پوری سٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیں اور سپریم کورٹ کی یہ 2 ججمنٹ اٹھا لیں. میں کہتا ہوں کہ اس کی سٹیٹمنٹ پھر بھی زیادہ لائٹر موڈ میں ہے. 5 سے 10 جگہ پہ تو اس نے کہا میں فوج سے محبت کرتا ہوں، کسی جگہ اس نے ایسی بات نہیں کی، لیکن یہ لا کی بات ہے. اب جو ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اب جو ہو رہا ہے، کورٹ نے کہا کہ جی آپ اس کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیں. عمران خان صاحب اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. کیا عمران خان صاحب کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اللیگل نہیں ہے؟ نہیں، 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے خلاف ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے
اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کو کہ جی آج ہی رات کو فکس کریں. انہوں نے ابھی تک ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی. دوسری بات, ہو سکتا ہے وہ کل صبح لگ جائے اگینسٹ دس آرڈر. اس آرڈر آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے. اگر آپ نے 10,000 نہیں 1,00,000 مقدمہ اٹھائیں, یہ میجسٹریٹ جب جوڈیشل ریمانڈ, کیونکہ لبرٹی آف اے سٹیزن آف پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے, جب کوئی بھی جوڈیشل میجسٹریٹ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کر لے تو اس کے بعد کوئی بھی کورٹ کو, ریویژنل کورٹ کو اسپیشلی, یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کر دے. انہوں نے انلیگل آرڈر کیا. اور دوسرا اس کے اندر ریزن جو دی ہے, یہ کہا ہے کہ جی کوئی پولیس ڈائری ہے جس کی تفتیش ضروری ہے. جو پولیس ڈائری پروہیبٹڈ ہے کہ وہ کسی نہ ملزم کو دکھا سکتے ہیں نہ اس کے وکیل کو دکھا سکتے ہیں, ان کا انٹرنل ایشو ہے. اچھا, آپ شہباز گل صاحب, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی اگر ایڈمنسٹریشن اس کو ایڈمٹ کرتی ہے, اس کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, اس کی زندگی کو خطرہ ہے, تو وہ اس کو ریفیوز کرنے کی جیل ایڈمنسٹریشن حق رکھتی ہے, وہ نہ بھیجے. جی آپ. اچھا شہباز, جو آپ شہباز گل صاحب کے وکیل ہیں, ایک آج ٹویٹ کیا اسد عمر صاحب نے, شہباز گل سے ڈالا جیل ملاقات ہوئی, حوصلہ بھی بلند ہے, بدترین تشدد کے باوجود جو اس پر اسلام آباد میں کیا گیا, عمران خان کے خلاف جھوٹا بیان دینے سے انکار کر دیا, فون اسے حراست میں لیتے ہوئے ہی پولیس نے لے لیے تھے. یہ شہباز گل نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اس کے پاس اس کا جو فون تھا وہ پولیس نے پہلے لے لیا؟ میری اس سے بات نہیں ہوئی, لیکن آج کورٹ پروسیڈنگز میں پولیس نے خود آ کے ایڈمٹ کیا, پرچہ ریمانڈ فرد مقبوضی دکھائی کہ جی ایک ہم نے موبائل لے لیا تھا, دوسرا موبائل اس کا وہ جو ایک ان کے پاس ہے وہ ڈمی موبائل, وہ انہوں نے کہا نہیں موبائل ہے, فنکشنل ہے, یہ بھی کہا انہوں نے. اچھا, موبائل فنکشنل ہے, لیکن وہ ٹچ فون ہمیں چاہیے جس کے ذریعے زیادہ تر ان کی گفتگو ہوتی تھی. لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک موبائل ہمارے پاس موجود ہے, لیکن پرچہ ریمانڈ جب پیش کیا اس میں انہوں نے یہ بات نہیں لکھی تھی, لیکن آج کورٹ میں آ کر کہا کہ جی ایک موبائل ہمارے پاس ہے, ایک نہیں ملا. اور دوسری بات دیکھیں, جب آپ شیشے توڑ کے اس کو گرفتار کر رہے ہو, گرفتار کرتے وقت اس کے پاس جو کچھ ہے, گاڑی میں جو کچھ ہے آپ لے لیں, لیکن آج کوئی آلہ قتل ہے کہ اسے کسی نالے میں چھپایا ہوا ہے جس کو اس کی فزیکل کسٹڈی چاہیے, جا کر اس نے بتانا ہے. آپ نے ایک 10 ماہ کی بچی کو جا کر کے چار دیواری کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس کو رات کو جیل میں رکھا, بچی کو, خاتون کو, اور اگلے دن اس کو جیل بھیج دیا. میں تو کہتا ہوں اس سے میجسٹریٹ کو ڈسمس ہونا چاہیے کہ جس نے اس بچی کو رات کو جیل میں بھیج دیا, اس کو قصور کیا تھا. اور دوسرا, اس پولیس والے کو جیل میں بھیجنا چاہیے کہ جس بندے نے اس چار دیواری کے تحفظ کو بھی وائلیٹ کیا اور اس کے بعد اس کو رات کو تھانے میں رکھا اور اگلے دن اس کو جیل بھیج دیا. یہ ہماری اگر کیپٹل میں صورتحال ہے. آج فیصل آباد میں کیا ہوا, ایک بچی نے شادی سے انکار کر دیا, اس کو جوتے چٹوائے گئے. یہ ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشن. چٹوائے اس کی سیاسی وابستگی کا پتہ نا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا, جو بھی ہے وہ درندہ ہے, جو درندہ ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اس کو جیل میں جانا چاہیے, اس کو سبق ملنا چاہیے. اس نے اپنی بیٹی کی جگہ پہ کوئی اور بچی جو ہے اس کو جیل بھجوا دیا. یہ حالت ہے, اتنا طاقتور ہے وہ آدمی. یہ حالت ہے. پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ پرویز لائی بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن اگر کیپٹل میں فیصل آباد سٹی میں اگر یہ ہوگی تو سندھ کے ایک دیہات میں, ڈیرہ غازی خان کے دیہات میں, شادل لنڈ کے کسی دیہات میں آپ کسی کانسٹیبل سے کیسے ہیومن رائٹس؟ اچھا احسن اقبال صاحب, یہ جو اب وفاق اور پنجاب آمنے سامنے آ گئے ہیں تو اس میں وفاقی آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, اس لیے یہ سوال آپ سے میں کر رہا ہوں. اب وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر ایک کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جائے, پنجاب پولیس جو ہے وہ بات نہیں مان رہی, وفاق کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے آئین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, اور میں نے یہ بات ایک پہلے کسی پروگرام میں کہی تھی کہ جو پنجاب حکومت عمران خان جس طرح چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے, میں امید کرتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ بہت جہاں دیدہ ہیں, تجربہ کار ہیں, وہ آئین کے اندر ان حدود کو دیکھیں گے جو صوبائی حکومت کی ہیں اور جو وفاقی حکومت کے یا آئین اور قانون کے اختیارات ہیں. کیونکہ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں, یہ اپنے خلاف ایک مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین میں جب اس قسم کی انارکی کی سچویشن کوئی صوبہ پیدا کرے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کے کوئی انتہائی قدم کی طرف ہمیں جانا پڑے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جن مسائل سے اس وقت دوچار ہے وہ کسی نئے بحران کا نہیں ہو سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا جو قوانین ہیں, جو ادارے ہیں, ان کا احترام کیا جانا چاہیے. قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ وفاقی حکومت کو مطلوب ہے قیدی اس کو کیسے لے کے آئے گی؟ نہیں, آئین اور قانون بہت, جب آپ کوئی صوبہ وفاق کے قوانین کے خلاف یا آئین کے خلاف بغاوت کر دے
تو اس کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں کی حکومت کو ڈسمس کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں. نہیں, لیکن وہ ایک بڑا ایک کمپلیکیٹڈ طویل پروسیس ہے. جی لیکن میں نے کہا نا کہ یہ سب علاج آئین کے اندر موجود ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرف جائیں, اور چونکہ وہ ایک بہت انتہائی قدم ہوگا. لیکن پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جس طریقے سے وہ پنجاب کی پولیس کو وکٹمائز کر رہی ہے یا اس کو نشانہ بنا رہی ہے, انتظامیہ کو, سول سروس کو نشانہ بنا رہی ہے, پنجاب کے پورے انتظامی ڈھانچے کو جس طریقے سے وہ سیاست میں جھونکنا چاہ رہی ہے, میں اس چیز سے بھی شاید نہیں دیکھتا کہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو انتظامی مشینری ہے وہ پیچھے ہٹ جائے کہ بھی ہم اس جنگ کے اندر نہیں اپنے آپ کو جھونکنا چاہتے. آپ ایک انتظامی بحران پیدا کر دیں گے. تو لہٰذا نہایت ہی تدبر اور فراست کے ساتھ چودھری پرویز الہی کے اوپر ذمہ داری ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعلیٰ عمران خان نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے زیادہ جو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے اس قسم کے اقدامات اٹھائے کہ جس سے وہ وفاق کے یا عدالت کے یا آئین کے قوانین سے متصادم ہوں گے, تو اس کے بعد پھر آئین اور قانون اس کا ضرور علاج بتاتا ہے. پھر وہ خود اپنی حکومت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. شعیب صاحب, ایک قیدی ہیں شہباز گل صاحب, ان کے لیے پوری اڈیالہ جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرڈرز جاری کر رہے ہیں. یہ کیا قانون کے مطابق ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ پہلی رات ہوا عام قیدیوں والا سلوک کریں, اس کو اسپیشل پروٹوکول نہ دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کی بات مان رہے تھے. انڈر ایکسٹرینیس کنسیڈریشن وہ آرڈرز اوبے کر رہے تھے. میننگ دیر بائی ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر کسی نے اللیگل کام کیا ہے, کسی نے کسی ایک قیدی کو بھی اگر غلط طریقے سے ڈیل کیا ہے, انفیئر ٹریٹمنٹ کی ہے, تو میننگ دیر بائی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ بات درست ایکشن ہے ان کے خلاف, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ ٹرانسفر پوسٹنگ تو ویسے بھی ایگزیجنسی افسر میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ آج خود پنجاب کے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ہاشم ڈوگر صاحب, انہوں نے خود بہت کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تشدد کا معاملہ تو وہ اسلام آباد میں ہوا ہے, راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں نہیں ہوا. تو پھر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو کیوں تبدیل کیا؟ دیکھیں, اڈیالہ جیل کو اس دن رات کو چکی میں کس نے رکھا, کس کے آرڈر سے رکھا, کس کے کہنے پہ رکھا؟ تو یہ تو ایک ایکشن تو ہے. چکی میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا. مطلب دیکھیں, یا تو عام حوالات کی طرح اگر آپ نے رکھنا تھا, عام حوالاتوں کے ساتھ ہم چکیوں میں رہ کے آئے ہیں, یعنی ہم چکیوں میں رہ کے آئے ہیں, ہم بھی سزائے موت کے قیدیوں کی چکیوں میں رہ کے آئے ہیں. پہلی بات دیکھیں, گزارش یہ ہے, میں آپ کے پروگرام پہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شہباز گل آج اڈیالہ جیل میں 100 گنا بہتر ہے جن حالات میں رانا ثناءاللہ کو رکھا گیا, جن حالات میں خواجہ سعد رفیق کو رکھا گیا, جن حالات میں خواجہ آصف کو رکھا گیا, جس اذیت اور تشدد ایک وہاں پہ ایک قسم کے سخت حالات میں شہباز شریف صاحب کو سبجیکٹ کیا گیا. آپ کو بھی چکی میں رکھا, مجھے بھی چکی میں رکھا گیا. میں 1.25 مہینے اڈیالہ جیل سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں رہ گیا. آپ جب چکی میں تھے تو آپ کی پارٹی آپ کے پیچھے اس طرح کیوں نہیں آتی تھی جس طرح عمران خان شہباز گل کے پیچھے جا رہا ہے؟ ہم نے بہادری کے ساتھ جیل کا سامنا کیا ہے, پارٹی اس وقت بھی آتی تھی اور اس کا شور بجاتی تھی. کیا یہ ایک سوال نہیں بنتا کہ جس طریقے سے شعیب شاہین صاحب جو اسلام آباد بار کے صدر ہیں, تو پی ٹی آئی نے ان کو وکیل بنا دیا ہے شہباز گل کا, وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو آپ کی پارٹی اس طرح وکیل پیچھے کیوں نہیں لگاتی؟ ہم بھی ڈیفینڈ کرتے تھے, لیکن صرف المیہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں آج الحمدللہ عدلیہ آزاد ہے. ان لوگوں کو 2 دنوں میں جوڈیشل ریمانڈ مل جاتا ہے. ہم تو 6 مہینے 4 مہینے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے ہم ترستے رہتے تھے. ہمیں تو یہ 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دے کے فارغ کر دیا جاتا تھا, اور ہمیں تو ضمانتوں کے لیے 16 مہینے 12 مہینے. شعیب شاہین صاحب آپ مانے کہ 124A کا مقدمہ بنا جوید لطیف صاحب کے خلاف, 124A کا مقدمہ بنا ہے شہباز گل کے خلاف. جوید لطیف صاحب کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا, ان کا تو صرف 2 دن کا. دیکھیں, کسی جگہ جاوید لطیف نے یہ نہیں کہا ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. کل میرے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ میں نے بتایا نہیں, اور میرے ساتھ یہ غلط کیا جو انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی ویسا ہی تشدد ہوا جیسا کہ شہباز گل کے ساتھ. اگر اس کے ساتھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. جہاں جہاں ہیومن رائٹس انسان ہے, میں کہتا ہوں قتل بھی کیا ہے, آپ اس کو قانون کے مطابق پروسیڈ کرو. کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ ہے, قانون کے مطابق پروسیڈ کرو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ تشدد کریں؟ جس انسٹیٹیوشن نے سٹیزنز آف پاکستان کو پروٹیکشن دینی ہے, اگر ان کو ہم تشدد پہ لگا دیں گے, نہ کوئی شہری محفوظ ہوگا, نہ کوئی صحافی محفوظ ہوگا, نہ کوئی عام ورکر. اقبال صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بطور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی FIA بلاتی ہے تو پیش ہوتے ہیں.
عمران خان صاحب کو ایف آئی اے بلاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں پیش ہوتا. دیکھیں کیس ٹو کیس ہے، شیڈول افینس میں یہ نہیں آتا جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں نہیں جاتا ہوں. لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. لیکن یہ میٹر فنڈنگ کا جو ایشو ہے یہ صرف دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہے. پولیٹیکل پارٹی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ای سی پی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کے درمیان ہے. یہ شیڈول افینس آف ایف آئی اے میں نہیں آتا. اس لیے اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں ایف آئی اے میں اس کیس میں پیش نہیں ہوتا تو یہ درست سٹیٹمنٹ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس کو نہیں پیش ہونا چاہیے. کہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی کر رہا ہے، ابیوز آف اتھارٹی کر رہا ہے تو اس کے پاس، اور انسٹیٹیوشن کو مس یوز کرنے کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو دیٹ از رانگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے جو ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے ان کے دائرے اختیار میں ہے. اور ابھی یہ شکر کریں کہ جو انہوں نے منی لانڈرنگ لا پاس کیا ہے ابھی اس کے تحت ان کی پکڑ نہیں ہوئی. اگر اس قانون کے تحت ان کی پکڑ ہو تو یہ بھی بک ہو جائیں 90 دن کے لیے اندر، جس طرح نیب میں ہوتا ہے. تو ان کو سوال جواب کیا جا رہا ہے اس منی لانڈرنگ کے لیے، اس غیر قانونی ذرائع کے لیے جس سے وہ پیسے منگاتے رہے ہیں، اور ان کے خفیہ اکاؤنٹ ایف آئی اے نے انرتھ کیے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کو بھی ڈسکلوز نہیں تھے. تو اگر ایف آئی اے بلا کے کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے خفیہ اکاؤنٹ کیوں رکھے ہوئے تھے، ان کو کیوں چلاتے رہے، تو کیا یہ تحقیق کرنا ان کے دائرے اختیار میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو باقی میں ایک بات یہ کہوں، دیکھیں حامد صاحب، قانون کی بحث ایک اور ہے، لیکن بحثیت انسان میں مجھے اگر تشدد ہوا ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ تو ہمدردی ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا وہ ات خدا دا ویر، بس سبق سیکھنا چاہیے. یہ صاحب میں نے تو کچھ نہیں، ہم تو مظلوم کمزور سے لوگ ہیں. اس شخص نے میری والدہ کے حوالے سے جو زبان درازی کی، وہ ہستی کہ جو اس دنیا سے جا چکی ہے اور جس کا دشمن بھی احترام کرتے ہیں. اس شخص نے اپنی زبان گھٹنے تک لٹکا کے، اسی طرح اس نے سب کے خلاف سب کی پگڑیاں جس طرح اچھالی. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. انسان کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے جب اپنے فرعونیت پہ بہت آگے نکلتا ہے نا تو ہر فرعون کو کوئی موسیٰ مل جاتا ہے. پھر اچھا ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شعیب شہین صاحب، آپ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ایشوز پہ آپ کا ایک ہمیشہ سے ایک سٹینڈ رہا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے اور اس پہ پوری پنجاب گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اس کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کریں گے. دوسری طرف ایک قومی اسمبلی کے منتخب رکن ہے علی وزیر، ان کا پروڈکشن آرڈر بجٹ سیشن میں جاری کرتا ہے اسپیکر، پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ان کی سپریم کورٹ نے ضمانت کی ہوئی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کی ہوئی ہے، ان کو ابھی تک رہائی نہیں ملی. تو یہ قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ شہباز گل کے لیے اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو علی وزیر کے لیے بھی ایسا ہی سٹینڈ لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں وہ ایم این اے ہے، اگر کسی کورٹ نے اس کو ضمانت دے دی ہے تو ادر دین دیٹ اتھارٹی تو یہ اس کو روک نہیں سکتی. تو وہ کس لا کے تحت، کس قانون کے تحت مجھے نہیں پتا. بہرحال اگر ہمارے ساتھ کوئی میٹر پہنچا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا جی، تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب شہباز شریف صاحب کو ووٹ دلوانا ہوتا ہے تو لے آتی ہے اس کو، اتحادی ہے ان کے، لیکن جب نہیں لانا ہوتا تو نہیں لے کے آتی. دس از رانگ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی کورٹ آف لا اس کو ضمانت دے دیتی ہے، انٹل انلیس کوئی بھی شخص ہے، سٹیزن آف پاکستان ہے، اگر کسی مقدمے میں ملوث نہیں ہے، اگر مقدمے میں ملوث ہے تو اس میں کورٹ میں پیش کریں، خواہ کوئی بھی مقدمہ ہے کسی بھی کورٹ میں آپ پیش کریں. اور اگر کورٹ اس کو ضمانت میں رہا کر دیتی ہے یا اس کو جیل بھیج دیتی ہے یا اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھتی ہے تو قانون کے مطابق ہر شہری، ہر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پابند ہے اس کو عمل درآمد کرنے کا. یہ ان کے اتحادی ہیں، یہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سٹنگ منسٹر بیٹھے ہیں. میں آپ کے توسط سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کم سے کم اپنے پارلیمنٹیرین کے لیگل اور فنڈامنٹل رائٹس کو تو پروٹیکٹ کریں. یہ وہ علی وزیر ہے جس کے لیے تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں اپنا امیدوار وڈرا کیا تھا اور عمران خان صاحب نے میرے پروگرام میں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ہم علی وزیر کے حق میں اپنا امیدوار وڈرا کریں. اچھا احسن اقبال صاحب، ایک دوسرا ایشو ہے، آپ نے ایک بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، قوم میں امریکہ کے خلاف سازش تھیوری کھڑ کر ہیجان پیدا کیا ہوا ہے، خود امریکہ سے ترلوں اور معافیوں پہ اترے ہوئے ہو، پہلے ایلچی بھیجے پھر سفیر سے خود اور اب لابسٹ رکھ کے معافی تلافی پہ کام ہو رہا ہے. تو لابنگ فرم ہائر کرنا یہ آپ کے خیال میں کوئی بہت انہونا واقعہ ہے؟ ہر پارٹی اور ہر حکومت یہ کام کرتی ہے؟ دیکھیے
خاص طور پہ جب عمران خان صاحب نے ملک کے اندر عوام کو ایک ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ ایک یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف وہ کوئی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں اور امریکہ کوئی ویلن ہے پاکستان کا، اور اس کے مقابلے میں عمران خان ایک کنگ کانگ کی طرح کھڑا ہے۔ دوسری طرف میں ابھی واشنگٹن میں گیا جب اپنے دورے پہ سرکاری، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کے ایلچی بھی آ رہے ہیں، وہ آ کے منت سماجت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں معافی دے دیں، وہ بس سیاسی بیان تھے جو خان صاحب نے دیے۔ پھر اس کے بعد میڈیا سے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے خود بھی امریکہ کے سفیر سے بات کر کے تسلی دینے کی کوشش کی، اور اب یہ امریکہ کی خوشنودی لینے کے لیے وہاں لابیسٹ بھی ہائر کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں ساری دنیا لابنگ کرتی ہے، ساری دنیا اثر اپنا بڑھانے کے لیے کوشش کرتی ہے، لیکن ایک شخص کہ جس نے قوم کو ایک پوری سازش تھیوری گھڑ کے اور حکومت کے خلاف وہ ایک کیس بنا رہا ہو کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور خود وہ انہی ممالک کے ذریعے منت سماجت کر رہا ہو، لابنگ کر رہا ہو، اور پھر فورن فنڈنگ بھی وہاں سے لے رہا ہو، اور وہ دوسروں کو امپورٹڈ کہہ رہا ہو، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اچھا، اب اس پہ میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ڈاکومنٹس ہیں، اور ان ڈاکومنٹس کے مطابق دو مختلف لابسٹ فرموں کے ساتھ معاہدے ہیں۔ جو پہلا معاہدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک سابق CIA اہلکار ہیں لارنٹ گرینئر، ان کی لابنگ فرم کے ساتھ کیا تھا، اور یہ جو رابرٹ گرینئر ہیں یہ افغانستان میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور پاکستان میں CIA کے اسٹیشن کمانڈر رہے ہیں، اور ان کی جو فرم ہے اس کے ساتھ معاہدہ مئی 2021 میں ہوا تھا، اور اس معاہدے پہ افتخار درانی صاحب کے اور رابرٹ گرینئر کے دستخط موجود ہیں۔ لیکن جو دوسرا معاہدہ ہے وہ حال ہی میں ہوا ہے، اور یہ امریکی کمپنی فینٹن آرلک کے ساتھ ہوئے ہیں، اور یہ 3 معاہدے ہوئے ہیں، اور اس میں جو لیٹسٹ معاہدہ یہ 1 اگست 2022 کو ہوا ہے، اور اس میں ڈیوڈ فینٹن اور سلمان راولہ کے دستخط موجود ہیں جو کہ PTI USA کے اہلکار ہیں۔ تو شعیب شاہین صاحب، ویسے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ رابرٹ گرینئر جو CIA کے ساتھ کام کر چکا ہے، اور ڈیوڈ فینٹن جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف کافی لابنگ کرتا رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ معاہدہ کر کے چلے عمران خان صاحب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے ایک پارٹی کے طور پہ، لیکن جو پھر ان کا امریکی سازش کا بیانیہ ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ دیکھیں، امریکی سازش کا بیانہ ٹوٹل مختلف ہے، اور اپنی لابینگ کرنا وہاں وہ ٹوٹل مختلف ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، لابینگ از ناٹ اونلی فار دی پرپز کہ وہاں کی گورنمنٹ سے میں کوئی بینیفٹ لے لوں، وہاں تو لابینگ یہ ہے کہ اس کی پارٹی کا امیج، اس کا امیج، ان کی چیزوں کو، ملک کا امیج، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہر حکومت، ہر گورنمنٹ، ہر پولیٹیکل پارٹی، وہاں کی ایون ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی لابینگ فرم کو ہائر کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جناب وہ اس کا جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا، یا یہ کہنا کہ انہوں نے سازش کی یا مداخلت کی یا کس حد تک کی، وہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت بڑی ایک تعداد ہے جو وہاں پاکستانیوں کی وہاں رہتی ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی بھی وہاں رہتی ہے، اور یہ جو ایگریمنٹ میں جناب کے سامنے دیکھ رہا ہوں، یہ عمران خان کا ایگریمنٹ نہیں لگ رہا، یہ ایگریمنٹ وہاں کی PTI USA کا ایگریمنٹ ہے بظاہر، جو مجھے نظر آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک PTI USA کا ہے اور ایک افتخار درانی صاحب کے دستخط ہے جو کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں۔ جی، جو پہلے والا آپ بتا رہے تھے، جی ٹھیک کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا اس بیانیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، ان کا بیانیہ یہ تھا، یا آپ بھی جو پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے واضح کیا، ان کا یہ تھا کہ جی کوئی بھی اسٹیٹ لیول پہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، یہاں یہ ہے کہ اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے پبلک میں، لوگوں میں، وہ اس کے لیے لابنگ فرم کو ہائر کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس پہ ایک اور وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آج فیصلہ آباد میں جو عمران خان صاحب 9 حلقوں سے ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو فیصلہ آباد میں ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں NA 108 سے وہ مسترد ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ جو ریٹرننگ افسر ہے اس نے یہ کہا جی کہ ان کے جو ایسٹس کے بارے میں جو انہوں نے ڈیٹیلز اس میں لکھی ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو کراچی میں وہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ قبول کر لیے گئے، پشاور میں قبول کر لیے گئے، لیکن فیصلہ آباد میں قبول نہیں ہوئے۔ تو کیا ہوگا؟ ایک حلقے میں قبول ہو جائیں گے، باقی حلقوں میں قبول نہیں ہوں گے، تو کیا یہ ایک پرابلم نہیں کریٹ ہوگا؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔
کیپٹل اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ اس وقت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ راجہ فرخ علی خان نے تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ شہباز گل کے طبی معائنے کی رپورٹ کل صبح 9 بجے عدالت میں پیش کی جائے اور شہباز گل کو 19 اگست کو یعنی کہ پرسوں عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو شعیب شاہین صاحب، اب آپ شہباز گل صاحب کے وکیل بھی ہیں، تو یہ پولیس کیا کرے؟ یعنی کہ ایک تو میڈیکل رپورٹ پہلے پیش کی گئی تھی، اب مجسٹریٹ نے کہا کہ نئی میڈیکل رپورٹ بھی بناؤ اور شہباز گل کو 19 اگست کو عدالت میں پیش بھی کرو۔ تو شہباز گل تو اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہے، مجسٹریٹ کو یہ نہیں تھا پتا؟ یہ آج جو ریویژن میں آرڈر ہوا ہے نا، اس کے اندر یہ تھا کہ 48 آورز کے لیے ہم ریمانڈ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جب ان کو گرفتاری ہوگی یا فزیکل ریمانڈ ملیں گے تو سب سے پہلے اس کا میڈیکل معائنہ کرائیں گے، تو میڈیکل چیک اپ کے بعد وہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ چونکہ وہ جو آرڈر آج والا ہے وہ نیچے مجسٹریٹ کو جاتا ہے، وہ جو ان تک پہنچا ہوگا تو انہوں نے یہ آرڈر کیا ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کیا کہے گی؟ وہ کیا کہے گی؟ اسلام آباد پولیس جا کر کہے گی کہ ہماری کسٹڈی میں ابھی آیا نہیں، جس دن آئے گا اس دن ہم پیش کر دیں گے۔ اچھا، ان کے پاس تو یہ ظاہر ہے اس دن سے ان کا ٹائم شروع ہوگا، اس دن ان سے ان کا ٹائم شروع ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ایز کسٹڈی جیل آف اسلام آباد پرزنرز، کیونکہ اسلام آباد کی اپنی ڈسٹرکٹ جیل ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تو جو اسلام آباد کے قیدی ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر رکھے جاتے ہیں آن کسٹڈی بیسس، ان کے اوپر کسٹڈی اسلام آباد کی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک قسم کے جسے کہہ لیجئے کہ وہ کیئر میں ہوتے ہیں اڈیالہ جیل۔ اچھا، ایک بڑا سوال ہے، بڑا اہم پیدا ہو گیا، آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، فرض کریں آپ عمران خان صاحب کو کسی کیس میں گرفتار کرتے ہیں تو ان کو کہاں پہ رکھیں گے؟ آپ اڈیالہ جیل میں رکھیں گے تو پرویز لائی کی حکومت ہے، آپ پشاور جیل میں رکھیں گے وہاں محمود خان کی حکومت ہے، کدھر رکھیں گے آپ اس کو؟ لانڈی جیل بھی تو ہے نا۔ اچھا، آپ وہاں بھیج دیں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ یہ زرداری صاحب ایک استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو خان صاحب کے فیصلہ آباد سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو کراچی میں قبول ہو گئے، پشاور میں قبول ہو گئے، فیصلہ آباد سے مسترد ہو گئے، تو یہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کو چیلنج کریں گے، کوئی نہ کوئی ریزن ایسی ہوگی کہ جو کاغذ مکمل ان کے پاس جمع نہیں کرائے ہوں گے، کوئی ٹیکنیکل ریزن کوئی ہوگی بظاہر جو لگتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال۔ لیکن پی ٹی آئی نے تو پورا الیکشن جو ہے اسی کو چیلنج کر دیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مناسب نہیں ہے کہ جب سارے پاکستان سے اگر 8 حلقوں میں ان کے کاغذات ایکسپٹ ہو گئے، سیم ڈاکومنٹس پہ، سیم ایشوز پہ، سیم معاملات پہ، تو مجھے نہیں پتا کہ ریٹرننگ افسر صاحب نے کیا ریزنز دے کے انہوں نے کہا کہ ان کے جو ایسٹس کی ڈیٹیلز ہیں اس سے میں مطمئن نہیں، تو ان کے مطمئن ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے ہوسو ایور میں بھی، وہ اپنے ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے یا جو اپنے ڈکلیریشن ہے وہ دے رہا ہے، اگر کوئی مخالف پارٹی اس سے اگریوڈ ہوگا تو وہ لے کے جائے گا، اس کو چیلنج کرے گا۔ آخر میں ریٹرننگ افسر صاحب کون ہوتا ہے یہ کہے جی میں مطمئن نہیں ہوں؟ احسن صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں اور ستمبر میں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی سازش بھی ہو رہی ہے، لگ رہا ہے آپ کو کہ ستمبر میں عمران خان صاحب کوئی سازش نہیں ہو رہی؟ عمران خان صاحب خوفزدہ ہیں، اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اور یہ تمام چیزیں اب اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گی، چونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، جو ثبوت ہیں، انہوں نے اکاؤنٹ چھپائے، انہوں نے غیر قانونی منی لانڈرنگ کی، یہ سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر سامنے ہے۔ اسی طرح عارف نقوی پکڑا جا چکا ہے، اس سے جو پیسے آئے ہیں اس کی تفتیش برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے۔ ان کا یہ خوف ہے جس سے یہ ساری سازش تھیوری اور اپنی سازش کہ مجھے پکڑا جائے گا، یہ ایک پیش بندی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب اور شعیب۔ اس وقت مرکز اور صوبے کے درمیان بڑی محاذرائی ہے شہباز گل کے مسئلے پہ، اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے، ریسپیکٹ دی لا، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں اور اپنی ذاتی خواہشات اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے آئین اور قانون کو اپنے پاؤں تلے مت مسلیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔